जॾहिं काफ़िरनि जूं ज़ियादतियूं हद खां वधी वयूं त पाण करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करे मके शरीफ़ खां मदीने हलिया विया। क्या कह रहे हैं कि जॾहिं यानी जब काफिरों की ज़्यादतियाँ हद से ज़्यादा बढ़ गईं तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हिजरत करी, मक्के से मदीने चले गए। उते बा काफिरन साणन जंगियूं कयूं। वहाँ भी आपने काफिरों के साथ कई जंगें लड़ीं, पर फतह आखिर हक जी थी, लेकिन जीत आखिर सच्चाई की हुई या हक की हुई। घणाई माण्हू हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जो चवण मञे मुसलमान थिया। घणाई माण्हू यानी इसका मतलब है बहुत कई लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना मानकर चयो मनण यानी कहना मानकर मुसलमान हो गए। ऐं अल्लाह पाक खे हिक करे मञण लगा और अल्लाह पाक को एक मानने लगे। मञण लगा मानने लगे। ज़ुल्म ऐं ॿिया ख़राब कम छॾे ॾिनाऊं। ज़ुल्म और दूसरे ख़राब काम छोड़ दिए ऐं पाण में मोहब्बत सां हलण लगा। छॾे ॾिनाऊं यानी छोड़ दिए, ऐं और पाण में आपस में मोहब्बत सां हलण लगा यानी मोहब्बत से चलने लगे या रहने लगे। अहिड़ी तरह इंसानी समाज में हिक ज़बरदस्त इनकलाब आयो। इस तरह इंसानी समाज में एक ज़बरदस्त इनकलाब यानी तब्दीली आई। हिन वक्त दुनिया में करोड़ें मुसलमान आहिनि। इस वक्त दुनिया में करोड़ों मुसलमान हैं जे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनखे अल्लाह जो सच्चो ऐं आख़िरी पैगंबर करे मञनि था ऐं संदन ॾिनल तालीम ऐं हुक्मनि मूजिब हलन था। इस वक्त दुनिया में करोड़ों मुसलमान हैं जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का सच्चा और आखिरी पैगंबर मानते हैं और संदन दिनल यानी उनकी दी हुई तालीम ऐं अहकामात यानी ऐं और हुक्मन अहकामात मूजिब हलन था के मुताबिक चल रहे हैं या अमल कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, आज हमने ये चैप्टर पढ़ा, सबक नंबर 20 असांजो प्यारो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस चैप्टर का मुख्तसर खुलासा ये है कि इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरीके से अपनी ज़िंदगी जो है किस तरीके से उनकी ज़िंदगी थी, किस तरीके से उनका रहन सहन था और उन्होंने किस तरीके से अपने दुश्मनों के साथ भी बर्ताव किया।
اس میں بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ عرب کے مشہور شہر مکے میں پیدا ہوئے۔ بچپن سے ہی آپ بہت زیادہ ہوشیار، سچے اور ایماندار تھے، جس کی وجہ سے مکے کے لوگ آپ کو امین کے نام سے پکارتے تھے۔ اس وقت عرب کے لوگ جو تھے ان کی حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے اور بیکار اور چھوٹی چھوٹی معمولی باتوں پر آپس میں لڑ پڑتے تھے، اور یہ لڑائی کئی ٹائم تک یعنی کافی ٹائم تک چلتی، اور اس کی وجہ سے کافی خون خرابہ بھی ہوتا، یعنی خون ریزی ہوتی، قتل و غارت ہوتا، ایک دوسرے کو مارتے پیٹتے، ایک دوسرے کا خون نکالتے، مسافروں اور راہ گیروں کو لوٹ لیا کرتے تھے، پڑوسیوں کے ساتھ برا سلوک کرتے تھے، انہیں تکلیف پہنچاتے تھے، اور کیا کرتے تھے، اپنی بیٹیوں کو، یعنی جب ان کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تھی تو اپنی بیٹیوں کو کھڈا کھود کر زمین میں زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ یہ تمام خراب عمل ان کے اندر موجود تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نبوت ظاہر ہوئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا 40 سال کی عمر میں کہ آپ جاؤ، اب لوگوں کو حکم دو اور بتاؤ کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، اور انہیں خراب کاموں سے منع کرو اور انہیں حکم دو کہ وہ اچھے اور نیک کام کریں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور خدا کا حکم بتایا کہ آپ سب لوگ جو ہیں وہ ایک اللہ کی عبادت کرو جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، جو آپ کا سچا اور واحد حقیقی خدا ہے۔ جھوٹے خداؤں کو، بتوں کو پوجنا چھوڑ دو، جھوٹ مت بولو، آپس میں لڑائی مت کرو، چوری یا دھوکے بازی نہ کرو، پڑوسیوں کے ساتھ بھلائی کرو، اپنی بیٹیوں پر رحم کرو، انہیں زندہ دفن نہ کرو کیونکہ بیٹیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہیں، مسافروں کی عزت کرو اور انہیں کھانا کھلاؤ۔ جب یہ باتیں آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے لوگوں سے کیں تو مکے کے کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ غصہ ہوئے اور آپ کے دشمن بن گئے اور آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں دینے لگے۔ لیکن آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا حسن اخلاق دیکھیں کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی آپ صلی اللہ تعالی وسلم کبھی بھی ان پر غصہ نہیں ہوئے اور نہ ہی کبھی ان کے لیے بد دعا کی۔ جب کافروں کی زیادتیاں حد سے زیادہ بڑھ گئیں تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے مکے سے مدینہ ہجرت فرمائی، اور وہاں بھی کافروں کے ساتھ آپ نے جنگیں لڑیں، پر فتح ہمیشہ آخر کار سچ کی ہی ہوتی رہی۔ کتنے ہی لوگ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے کہنے پر یا سمجھانے پر مسلمان ہو گئے، اللہ پاک کو ایک خدا ماننے لگے، ظلم اور دوسرے برے کام چھوڑ دیے، آپس میں محبت کے ساتھ مل جل کر رہنے لگے، انسانی سماج میں ایک زبردست تبدیلی، انقلاب آیا۔ اس وقت دنیا میں کئی مسلمان ایسے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا اور آخری پیغمبر مانتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات اور احکامات کے مطابق اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنی زندگی میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کریں، انہیں اپنی زندگی میں اپنائیں، کیونکہ یہ وہ عمل ہیں جن کے کرنے سے انشاءاللہ کل مرنے کے بعد ہمارا ٹھکانہ جنت ہوگا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام کام بتائے یا وہ تمام تعلیمات دیں یا وہ تمام چیزیں اپنی زندگی میں کر کے دکھائیں کہ جن پر چل کر ہمارا ٹھکانہ جنت ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی تمام انسانوں کے لیے ایک بہترین نمونہ اور مثال ہے۔ اسٹوڈنٹس، یہ چیپٹر یہیں ختم ہوا۔ اس کا پہلا پارٹ دوسری ویڈیو میں موجود ہے اور یہ سیکنڈ پارٹ ہے۔ کچھ وجوہات کی بنا پر 2 حصوں میں اس چیپٹر کو ویڈیو بنانی پڑی مجھے، لیکن آپ دونوں پارٹ دیکھیں گے تو آپ پورا چیپٹر کو جو ہے وہ سمجھ سکیں گے۔ اب مزید آپ کو ورک شیٹ جو ہے وہ میں سینڈ کر دوں گا پکچر کی صورت میں، تو ورک شیٹ میں دیا گیا جو اس چیپٹر کے ورڈز میننگ ہیں، یعنی الفاظ معنی، سوال جواب اور باقی کی مشقیں جو ہیں وہ آپ نے اپنی زندگی کاپی میں کرنی ہے۔ اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔